أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. صدق اللہ مولانا العظیم. ایک مسئلے میں لوگوں میں غلط فہمی پائی جاتی ہے اور بڑے بڑے لوگوں میں غلط فہمی ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سورۃ النور میں حجاب کی پردے کی آیت ہے اور اس آیت میں چہرہ، ہتھیلیاں اور پیروں کو کھلا رکھنے کی اجازت دی گئی ہے. یہ غلط فہمی ہے. حجاب کی آیت سورہ نور میں نہیں ہے، حجاب کی آیت سورہ احزاب میں ہے. سورہ نور میں جو آیت کریمہ ہے اس میں تو یہ بیان ہے کہ آپ معاشرہ کو پاکیزہ رکھنا چاہتے ہیں زنا سے. اگر معاشرے کو زنا سے، برائی سے پاکیزہ رکھنا چاہتے ہیں تو پوری سورہ نور میں اصلاح معاشرہ کے احکام بیان کیے گئے ہیں. وہ صورت شروع ہوئی ہے یہاں سے کہ زانی اور زانیہ کی یہ سزا ہے 100 کوڑے مارو. یہاں سے سورت شروع ہوئی. پھر یہ مسئلہ آیا کہ زانی کو لڑکی مت دو، زانیہ سے کوئی نکاح نہ کرے، یہ بھی ایک سزا ہے. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ اگر کوئی پاک دامن مسلمان عورت پر زنا کی تہمت لگائے تو 80 کوڑے مارو. 4 گواہوں سے جو زنا کی تہمت لگائے اور پھر زنا کو 4 گواہوں سے ثابت نہ کر سکے تو 80 کوڑے مارو. پھر یہ ہے کہ اگر کوئی مرد اپنی بیوی پر زنا کی تہمت لگائے اور 4 گواہوں سے ثابت نہ کرے تو لعان. پہلے شوہر 4 مرتبہ قسمیں کھا کر کہے کہ وہ سچا ہے، یعنی اس نے بیوی پر جو تہمت لگائی ہے زنا کی وہ سچی بات کہی ہے.
پھر پانچویں مرتبہ وہ یہ کہے کہ اس پر اللہ کی لعنت اگر وہ جھوٹا ہو. پھر دوسرے نمبر پر عورت کھڑی ہو اور وہ 4 مرتبہ قسم کھا کر کے گواہی دے کہ شوہر جھوٹا ہے، اس نے جو تہمت لگائی ہے وہ تہمت میں جھوٹا ہے، اور 5ویں مرتبہ یہ کہے کہ اس پر اللہ کا غضب ہو اگر شوہر سچا ہو. یہ اس کا نام لعان ہے. جب قاضی کے سامنے یہ لعان ہو گیا تو قاضی نکاح ختم کر دے گا. اب یہ میاں بیوی نہیں رہ سکتے، اور شوہر کو 80 کوڑے بھی نہیں مارے جائیں گے، عورت کو زنا کی سزا بھی نہیں جاری کی جائے گی. دونوں کی سزا کے قائم مقام یہ لعان ہو گیا. پھر اس کے بعد یہ مضمون آیا کہ کسی پر زنا کی کا الزام لگایا جائے اور ثابت نہ کر سکے تو 80 کوڑے مارو. یہ تو سزا بہت زیادہ ہے. 2-4 تھپڑ مار کر کے بھگاؤ اس نالائق کو، تو 80 کوڑے. تو اس کے بعد پھر وہ واقعہ دوسرے رکوع میں وہ واقعہ آیا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر زنا کی تہمت لگائی منافقین نے. اور مومنین بھی اس میں شریک تھے. اب غور کرو، تہمت کس پر لگ رہی ہے؟ حرم نبوی پر لگ رہی ہے، اور حرم نبوی میں بھی حضور کی سب سے زیادہ پیاری محبوبہ جو بیوی تھی اس پر تہمت لگ رہی زنا کی. اور 50 دن تک وہی نہیں آئی کہ یہ تہمت صحیح ہے یا غلط ہے، وہی آئی نہیں. اور سارا مدینہ پریشان ہو گیا. کچھ لوگ ہیں جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، مخلصین مومنین ہیں، وہ پریشان ہیں. 50 دن کے بعد وہی آئی، اور ایک رکوع نازل ہوا، 10 آیتیں نازل ہوئی، اور کہا کہ یہ گناہ سے پاک ہیں، بری ہیں، الزام جھوٹا ہے، اور جن لوگوں نے الزام لگایا ہے ان کو 80 کوڑے مارے گئے. 2 مرد اور 1 عورت، 3 مین میں الزام لگانے والے تھے، ان 2 مردوں کو بھی اور 1 عورت کو بھی 80 کوڑے مارے گئے. اب سمجھ میں آ گیا کہ زنا کی تہمت معمولی گناہ نہیں ہے. زنا کی تہمت تو اتنا بڑا جرم ہے کہ سارا مدینہ پریشان ہو گیا تھا کہ کیا ہوگا. تو جو تہمت زنا کی سزا ہے اس کو قابل قبول بنانے کے لیے یہ حضرت عائشہ صدیقہ والا واقعہ ذکر کیا کہ تہمت زنا کی جو سزا 80 کوڑے اسے معمولی مت سمجھو، یہ زنا کی تہمت بڑا سنگین جرم ہے. پھر اس کے بعد میں ایک رکوع میں اسی سے متعلقہ مسائل ہیں. حضرت ابوبکر نے قسم کھا لی تھی کہ وہ 2 آدمی اور 1 عورت، ان میں ایک تھے حضرت ابوبکر کے بھانجے، اور انہوں نے حضرت ابوبکر کی صاحبزادی حضرت عائشہ پر تہمت لگائی تھی. وہ غریب تھے، مہاجری تھے، بدری تھے. غریب تھے، خرچہ حضرت ابوبکر ہی اٹھاتے تھے. حضرت ابوبکر نے قسم کھا لی کہ میں اس کا خرچ نہیں برداشت کروں گا. تو اگلے رکوع میں آیت آئی کہ اولو الفضل جو بزرگ لوگ ہیں ان کو ایسی قسم نہیں کھانی چاہیے. اس کے گناہ کی سزا اس کو مل گئی، اب خرچہ کیوں بند کرو. یہ اس طرح کے مضامین اگلے رکوع میں ہیں. پھر اس کے بعد تیسرا رکوع شروع ہوتا ہے. تیسرے رکوع میں سب سے پہلے استئذان کے مسائل ہیں کہ اگر آپ کسی کے یہاں جائیں تو سب سے پہلے اجازت طلب کریں، پھر سلام کریں، پھر گھر میں داخل ہوں. پھر اس سلسلے کے سب احکام ذکر کیے گئے کہ کہاں کہاں اجازت لینی ضروری ہے. معاشرے میں جو خرابیاں پیدا ہوتی ہیں یہ بغیر اجازت کے گھروں میں گھس جانے سے خرابیاں پیدا ہوتی ہیں.
اس لیے استئذان کے مسائل آئے. پھر اس کے بعد اب